الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ محترم حضرین، ہمارے تربیت و اصلاح کے اصولوں کے درس کا جو سلسلہ جاری ہے، گزشتہ 2 یا 3 ہفتوں کا وقفہ یا گیپ ہو گیا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ کلام میں تھوڑی ایسی بات آئی کہ پچھلی بحث شاید ذہن میں نہ ہو۔ ہمارے سامنے 29واں قاعدہ تھا، جس کا آخری حصہ میں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت پیش کی گئی ہے، 1-2 آیتیں، اور اس میں اسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی وجوہ کا استنباط کیا ہے جو ہمارے لیے بڑی مفید ہیں۔ اصول یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت، اہل حق، ان کے یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے، اصول یہ ہے دین کا، تربیت کا، کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو ذریعہ بنانے سے یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یعنی دنیا حاصل کرنا مقصود ہو اور دین کو عنوان بنایا جائے، ذریعہ بنایا جائے۔ آج ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عنوان، نعرہ، دعوت کا مظاہرہ دین کے نام کا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دنیا کا حصول۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کی نیتیں جانتے ہیں، لیکن ایسے امور سامنے آتے رہتے ہیں اور اس پر کچھ قرینے، کچھ اشارے دلالت کرتے ہیں کہ دیکھیے بہت سارے لوگ دین کا کام کرنے کے باوجود ایسے اختلافات، ایسے الجھنوں، مسائل، جھگڑوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، جہاں دین کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فیصلہ جب انہیں سنایا جاتا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کے سامنے آخرت مقصود ہوتی، اللہ کی رضا مطلوب ہوتی، تو دنیا کے کچھ معاملات کو نظر انداز کر کے، صبر کر کے، آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے معاملے کو حل کر لے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا دار تو دنیا دار، دیندار طبقات میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی اور بھی شکلیں نظر آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اس اصول کے تحت کئی نصوص، قرآن کی آیتیں، حدیثیں پڑھی، جس میں اس سے شدت سے ڈرایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر دین کا کام کر رہا ہے اور اس کا مقصود دنیا طلبی ہے، ریاکاری ہے، دنیا کے کسی مقصد کا حصول ہے، تو اس پر سخت قسم کی وعید ہے۔ یہ عقیدے اور اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پچھلے درس میں گزرا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ اسی طرح وہ حدیث بھی گزری کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، وہ کسی بکریوں کے ریوڑ پر 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، تو ان سے جتنا نقصان ہوگا اس سے کہیں زیادہ ایک انسان کے لیے دنیا کی حرص، مال و جاہ کی حرص، اور مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو جو نقصان پہنچاتی ہے، یہ زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی سلسلے میں شیخ نے مختلف اصولوں کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ کو، ہم کو عزت ملے گی ایمان کی شرط پر۔ ایمان اخلاص سے عبارت ہے، اور اخلاص کے کاموں میں، اللہ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں دین کے، اس میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی بندہ اخلاص اختیار کرے تبھی یہ قابل قبول ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے وعدے ہیں کہ عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، سعادت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج غور کیجئے کہ کیا مسلمانوں کے لیے عزت والا مقام دنیا میں نظر آتا ہے۔ ان اشاروں کے ساتھ جو میں نے ابھی تھوڑے سے بیان کیے، پچھلے درس میں اسی آیت پر اختتام ہوا تھا۔ آگے شیخ نے یہ دلیل، یہ قول نقل فرمایا
وطلو اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل فرمایا وطلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، کہ اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے، وطلو علیہم تلاوت کیجیے ان پر اس شخص کی خبر، ہاں نبأ الذی، نبأ خبر، اس شخص کی خبر، آتیناہ آیاتنا جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، اپنے دین کا علم دیا، آیتیں دی، نشانیاں دی، ہاں جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تو وہ اس سے صاف نکل گیا، فانسلخ منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہدایت دی، علم دیا، آیتیں دی، لیکن اس آیتوں سے ان آیتوں سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے برعکس فانسلخ منہا، اس سے صاف نکل گیا، مطلب اس آیت کے تقاضے، مدلول اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس سے نکل گیا۔ فاتبعہ الشیطان، تو پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا، شیطان یا اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔ اللہ نے آیتیں دی لیکن اس نے اس کو اختیار نہیں کیا، شیطان اس کے ساتھ لگ گیا اور نتیجہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے، ان آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کو اونچا مقام دیتے، رفعت بخشتے، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو اس کی اور کیا، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا، اخلد الی الارض، دنیا کی طرف، زمین کی طرف مائل ہو گیا، اور واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ دو جملہ ہے، گمراہیوں کی ساری چیزیں سمٹ گئی، اخلد الی الارض، زمین کی طرف جھک گیا، مڑ گیا یا مائل ہو گیا، مطلب دنیا کے چکر میں پڑ گیا، آخرت کی فکر نہیں کی۔ یہ اخلاص کی ضد جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کو آخرت کے کاموں کے لیے دنیا کو مقصود نہ بنایا جائے، یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کے کاموں کو ذریعہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، آیتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی دین کی اور ہدایت کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے بڑی بری مثال دی، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ یہ ان تحمل علیہ کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اس کو اس پر حملہ کرے، ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ اس پر بوجھ لا دے۔ کتے پر بوجھ لادا نہیں جاتا، یعنی اگر بوجھ لادا جائے تو بھی ہانپے گا، نہ لادا جائے تو بھی ہانپے گا، تھکا ہو یا فریش ہو، دونوں صورتوں میں وہ ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو تو یہ سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ جو آخری کتے کی مثال ہے اس کی وضاحت آگے تشریح میں ہوگی کہ یہ مثال کس کے لیے دی گئی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ یہ ان علماء، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، یہ ان علماء سو کی مثال ہے جو اپنے علم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اہل علم کو ڈر جانا چاہیے، ہاں، اس سے یعنی ان کو خوف میں مبتلا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے بارہا آپ نے سنا ہوگا، وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک مالدار سخی آدمی کو لایا جائے گا۔ تینوں کا واقعہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے دین کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اسے پڑھایا، لوگوں میں پھیلایا، تو اس کی دعوت و تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تو نے یہ ضرور سب کچھ کیا، لیکن تیرا مقصود یہ تھا کہ لوگ دنیا میں تیری تعریف کریں، بڑا علامہ ہے، بڑا صاحب علم ہے، تو شہرت چاہتا تھا اپنے علم کے ذریعے سے، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا، بہت القاب و آداب کے ساتھ تیرا نام لیا جاتا تھا۔ اب جب تو نے جو چاہا وہ مل گیا تو آخرت میں تو نے اجر و ثواب چاہا ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر یہی معاملہ مالدار کے ساتھ ہوگا، بہت دولت دی تھی، کیا کیا؟
تیرے راستے میں خوب خرچ کیا؟ نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تیری تعریف دنیا میں چاہتا، اپنی تعریف چاہتا تھا، نام شہرت چاہتا تھا، رپورٹ چاہتا تھا، وہ مل گئی، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ہی شہید کہ تجھے صحت دی، صلاحیت دی، قوت دی، اور جنگی حربی صلاحیتیں عطا کی، کیا کیا؟ تیرے راستے میں جنگ کی، شہید ہو گیا۔ نہیں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شجاع اور بہادر کہیں، تو جو تو نے چاہا تھا وہ مل گیا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ میں نے مختصر کر کے بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب مجلس میں بیان کر رہے تھے، واقعے کے ساتھ صحیح روایتوں میں ہے کہ 3 مرتبہ حدیث بیان کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئے، دہشت سے، ڈر کے مارے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی کچھ صلاحیتیں اور کچھ علم ہمیں ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اب اگر اس علم کے مطابق ہمارے جذبات جو صحیح ہونے چاہیے، اخلاص والے نہیں رہے، تو ہم بھی اس وعید کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کرام اور سلف اتنا ڈرتے تھے، اور اسی لیے دینی علم سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں وہ نیتوں کی اصلاح پر بہت زور دیتے تھے۔ اکثر محدثین کی کتابیں آپ دیکھیے، حدیث کی کتابیں، امام بخاری کی صحیح بخاری ہو، شروعات کی گئی ہے کتاب الوحی سے، وحی کی کتاب، لیکن پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی ہے۔ ہاں، ایک تو یہ کہ دین جو ہمیں ملا ہے، یا ہمارا جو دین عقیدہ ہو، عبادت ہو، عمل ہو، وحی سے حاصل کیا ہوا ہے تو وحی کے مطابق ہونا چاہیے، ایک درس یہ ہے اس میں۔ دوسرا یہ کہ اس وحی پر، دین پر عمل کرنا ہے تو نیت صحیح ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، ورنہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص نیت ہو اس میں، دوسرے اتباع سنت یا موافقت سنت ہو، متابعت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 چیزیں اگر کسی عمل میں نہیں ہیں دین کے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے بھی گویا کتاب الوحی اور پھر انما الاعمال بالنیات، اور اکثر بہت سارے محدثین نے پہلی حدیث اسی کو ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ آدھا دین ہے، نیت کا درست کرنا، اخلاص کا اختیار کرنا۔ آج ہمارا دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کا، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل مانتا ہوں، اللہ ہماری اصلاح کرے، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوتا ہے تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اخلاص کی بہت کمی ہے۔ تیسرا یہ کہ بعض لوگ کرتے ہیں اور ان کا جذبہ بھی بظاہر ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا، بدعت کرتے ہیں، نئی نئی دعائیں، پیر صاحب اور بزرگ اور فلاں سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ملا دیتے ہیں سنت کے ساتھ، نتیجے میں جب بدعت آ گئی تو اللہ کے یہاں وہ عمل بظاہر آپ نیک سمجھتے ہوں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتباع سنت اس میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم، ہماری مہر تصدیق نہیں ہے، وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تناظر میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان علماء سو، برے علماء کی مثال ہے جو اپنے علم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ علماء ایک تو وہ ہیں جو ڈگری والے ہیں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں باقاعدہ عالم وہی مانا جاتا ہے، اور ایک طریقے سے وہ مستند ہو جاتے ہیں، ثقہ ہو جاتے ہیں جو سند والے ہوتے ہیں۔ جو سند والے نہیں ہیں اور ان کے پاس جو صحیح علم ہے، وہ علماء کی مجلسوں میں درس قرآن، درس حدیث، جمعہ کے خطبات، قرآن و حدیث کی تعلیم اور مطالعہ کے ذریعے سے انہوں نے جو حاصل کیا ہے، وہ بھی جتنا علم رکھتے ہیں اس نے عالم ہو گئے، چاہے ان کو اصطلاح میں عالم نہ کہا جائے اور مصطلح میں وہ عالم ہیں بھی نہیں۔ دھیان رکھیے، علماء یعنی وہ کچھ چیزیں جان گئے، لیکن گہرائیوں کو، اصولوں کو، تطابق کو، اختلافات کو، اختلاف کی تطبیق کو اور بہت ساری اصولی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے مسئلے مسائل میں ان سے خطا ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کی کچھ معلومات کافی کچھ ہو۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک باقاعدہ عالم میں اور جو باقاعدہ اصولوں کو نہیں پڑھتا ہے، ایک عالم اور عام آدمی میں۔ جو بہت عام آدمی تراجم سے، دروس سے بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، جیسے آج کل بہت سارے علماء
جو سمجھاتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر علماء سے دین کو سیکھا نہ جائے, یعنی ان سے مسئلے مسائل پوچھنا, ان سے اختلافات کے معاملے میں دقیق مسائل میں ان سے رجوع کرنا ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے. تو کیوں کہتے ہیں؟ موٹی باتیں, جو موٹی باتیں سیکھی ہیں, متفق علیہ ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں تقریری تیاری کر کے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ افتاء کے منصب پر بیٹھ جائیں, فتویٰ دینے لگیں, اختلافات کے معاملے میں ان سے لوگ رجوع کریں, پھر جو مسائل لوگوں میں زیر بحث آتے ہیں اس میں ان کا حوالہ دے کے ان کے موقف کو لوگ اختیار کریں. آج بہت بڑی انرجی مسلمانوں کی اسی میں ضائع ہو رہی ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے جو عالم ہیں ہی نہیں, اور اپنے عالم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چاہے جتنے جذبے والے ہوں, ان کے یہاں عقیدے اور منہج کی غلطیاں ہیں, اور وہ اپنی کچھ اچھائیوں کے ساتھ جب ان غلطیوں کو پیش کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور صحیح ثقہ علماء سے اس سلسلے میں بحث کرتا ہے. جب علماء اس کا رد کرتے ہیں تو وہ اپنے اس گمراہ امام کا دفاع کرتا ہے, ہمیں گالیاں دیتا ہے کہ یہ ان کا رد کر کے یہ شہرت طلب کرنا چاہتے ہیں. ہاں, ایسا مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں نے کہ میرے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو اور کچھ مولانا مودودی صاحب کو لکھا تو کہا ان کا رد کر کے کہ یہ ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تسلیم کہ ہم ان کی دھول کے برابر نہیں ہیں, لیکن یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی غلطیاں بیان کر رہے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اگر وہ ہم ان کی دھول کے برابر نہیں ہیں اور نہیں کہہ سکتے تو کیا مولانا مودودی صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی دھول کے برابر ہیں؟ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب صحابہ کرام کے پیروں کی دھول کے برابر ہیں؟ یہ علی انجینئر جاہل آدمی کیا یہ صحابہ تابعین محدثین کی دھول کے برابر ہے؟ حدیثوں کا رد کر سکتا ہے؟ آپ کو پسند آ گیا تو آپ اس کی حدیثوں کے غلط اور غلط بیانی کو بھی جو ہے دفاع کریں گے. اور علماء حق اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جب اس کی تردید کرتے ہیں, آپ کو صحیح بتا رہے ہیں, آپ ذمہ داری ادا کر کے آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں, تو آپ آنکھیں کھولنے کی بجائے چاہتے ہیں کہ وہ عالم آنکھیں بند کر لے, منہ بھی بند کر لے. یہ عجوبہ ہے اس زمانے کا, قیامت کی نشانی ہے کہ عالم کو جاہل, جاہل کو عالم سمجھا جائے گا. ہے نا حدیث میں کہ جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا, امانت دار کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا. جو امانت داری سے کوئی بات پیش کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت چاہتا ہے, اور جو شیعوں کا ایجنٹ ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہمارے نوجوانوں میں زہر کے طور پر پھیلا رہا ہے خوبصورت انداز میں, اس کو لوگ قابل اعتماد سمجھ رہے ہیں. بہت بڑا عالمیہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں الائمۃ المضلین اخاف علی امتی الائمۃ المضلین, میں گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں. گمراہ کرنے والے امام کون ہوں گے؟ تھوڑا غور کیجئے, یہاں رک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مذاق نہیں ہے, ایسے ہی سرسری مت گزر جائیے. شیطان اگر کسی کو بہکاتا ہے تو کیا آ کے یہ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں, تم کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں, تو تم ہٹ جاؤ اور آپ مان لیں گے؟ نہیں. مسلمانوں کی اوقاف پہ قبضہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں. پورا ہندوستان کوئی مانتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی نہیں مان رہا, جانتا ہے کہ یہ بکواس ہے, غلط بات ہے. شیطان بھی ایسے ہی دھوکے باز ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ سے کھلایا, کھانے پر اکسایا, بہکایا, اور یہ کہہ کر بہکایا کہ اس کو کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے, جبکہ اسی کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے. کتنی صاف بات ہے نا. ایسے ہی شیطان آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے, یا جو گمراہ کرنے والے امام ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ان کی نیت جو بھی ہو اللہ جانتا ہے, لیکن ظاہر میں اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث سے اور متفقہ عقائد و منہج سے خلاف میں ہے تو عالم دین کا یہ فرض ہے. اگر وہ چپ رہتا ہے تو اللہ کے یہاں اسے جواب دینا پڑے گا. وہ فرض ہے, وہ یہ نہیں دیکھے کہ وہ پیروں کی دھول کے برابر ہے کہ سر کی ٹوپی کے برابر ہے. غلط ہے تو غلط ہے. وہ وقت کا شیخ الاسلام ہو, اسے دنیا کے بہت سارے لوگ لائک اور سبسکرائب کرتے ہوں. ہاں, ہمارے یہاں میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو علماء سو میں کن کو شمار کریں گے ہم؟ یہاں جو ذکر کیا کہ یہ علماء سو کے بارے میں آیتیں ملی, لیکن اس سے نکل گئے
ایک تو وہ ہے جو قصدن نکل جاتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ کوئی شخص عام طور سے قرآن و حدیث ملنے کے بعد یا ہدایت ملنے کے بعد جان بوجھ کے ایسا کرے کہ نہیں میں حدیث قرآن چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کے جھوٹا دین مان رہا ہوں، بظاہر ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایسا لوگ کرتے ہیں۔ دل میں ان کی کیا نیت ہے الگ بات ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ظاہر میں وہ عنوان باتیں چپڑی چپڑی ایسی چکنی چپڑی ایسی کرتے ہیں کہ آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے۔ زخرف القول غرورا قرآن کی زبان میں، کہ چکنی چپڑی بات کر کے دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ تو علماء سو وہ ہیں جو علم کا آپ کے سامنے ہمارے سامنے بطور عالم آتے تو ہیں، لیکن ان کے علم میں گمراہی ہے، خرابی ہے، غلطی ہے، انحراف ہے، ان کی فکر بگڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و حدیث اور سلف کے طریقے سے ہٹی ہوئی فکر پر مشتمل ہے۔ اب وہ کتنا اچھا درس دیتا ہو، کتنی اچھی تقریر کرتا ہو، بہت اچھی تحریر لکھتا ہو، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ لوگ اسی کو پیش کرتے ہیں، ارے وہ اتنا اچھا درس دیتے ہیں، ارے وہ اتنی اچھی تحریر کرتے ہیں، ارے ان کو اتنے دنیا کے لوگ سنتے ہیں، ان کے پیچھے اتنی بڑی جماعت ہے۔ کون سا گمراہ طبقہ ہے آج کی دنیا میں زمین پر مذہب، جہاں اچھے اور قابل لوگ نہیں ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے اندھے عقیدت مند نہیں ہیں؟ کیا یہ اصول ہے؟ یہ اصول ضابطہ ہے کہ جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ دلیل بن جائے؟ ہمارے لیے یہ ایک موٹی سی بات ہے، لیکن دیکھیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت اس موٹی سی بات کو مانتی ہی نہیں، سمجھتی ہی نہیں، چاہے زبان سے کہتی ہو۔ اگر سمجھتی اور مانتی تو یہ جو روز نئے نئے مصلحین جھوٹے قسم کے دغاباز یا دجالین اگتے ہیں، لانچ کیے جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے، جن کی مدد کی جاتی ہے، وہ مسلمانوں میں پنپتے نہیں۔ مگر ہائے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ہم کو آزماتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، کسی عرب عالم نے لکھا تھا کہ دنیا ایسی عجوبہ کار ہے کہ یہ بالکل جیسے انہوں نے مثال دی کہ یہ بالکل صاف اور واضح ہے قرآن و حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہو جائے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو کچھ نہ کچھ بیوقوف لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اس کو ماننے لگتے ہیں۔ قرآن حدیث کی صاف تعلیمات ہے ایک طرف، پھر بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں تصوف کا کہ پنجے کتنے گڑے ہوئے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے، مختلف سلسلوں کو مان رہی ہیں، اور آپ اس کی تعلیمات کو پڑھیں گے جب اور قرآن و حدیث سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ قرآن و حدیث اور یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، دین سے ہٹ کے ایک دین ہے، بدعات، خرافات، گمراہیوں کا مجموعہ ہے تصوف، لیکن اسے بہت سارے لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ اگر اب اس کا رد کر رہے ہیں، جیسے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سنتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، ارے اتنے بڑے بڑے لوگ، ایسے لوگ، کیونکہ ان کے بارے میں جھوٹے سچے واقعات بیان کر کے رکھے گئے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اس میں پہنچے ہوئے اتنے بزرگ تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ اتنے وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہی سب چیزیں انسانوں کو گمراہ کرتی ہے کہ شخصیات کی عظمت کا سکہ جب ذہن و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، تو اب اس کے بارے میں مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر جو اس کی طرف جو چیز منسوب کر دی گئی آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیا گیا۔ اس کمزوری کو باطل پرستوں نے خوب پوری اسلامی تاریخ میں آپ پڑھیے، باطل پرستوں نے عام لوگوں کی اس کمزوری کو خوب کیش کیا ہے، استعمال کیا ہے، کہ مسلمانوں میں باطنیہ نے مشورہ کر کے، آپ تاریخ میں پڑھیے کہ باقاعدہ یہ مختلف مذاہب کے لوگ، مجوسی، مانوی، یہودی، مزدکی، ان لوگوں نے مل جل کر میٹنگ کی تو یہ کہا کہ قرآن و حدیث کے نام پر قرآن و حدیث سے بہکانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کے ظاہری الفاظ بھی ہیں اور باطنی معنی بھی ہیں، ظاہری معنی اور باطنی معنی، یہ باطنیہ کہلائے۔ تو کہا یہ مانیں گے کیسے لوگ؟ بھائی میں ایک بات کہوں کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، تو سمندر کو سمجھ رہے ظاہر میں، لیکن ہم کہیں کہ دو سمندر سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں، تو آدمی کیسے مانے گا؟ کہا اس کو منوانے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کے ظاہری معنی سے ہٹ کر باطنی معنی ہے، اور اسے بہت گہرے علم والے اور اہل بیت کے لوگ ہی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے طور سے باطنی معانی کو متعین کریں اور منسوب کر دیں کہ یہ فلاں اہل بیت کے فلاں امام کا قول ہے، جبکہ کوئی قول وول نہیں ہے، منسوب کر دیا، کتاب میں لکھ دیا۔ اب ایک عام مسلمان کو جب پتہ چلا کہ یہ حضرت حسین کا قول ہے، حضرت امام جعفر کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو پھر وہ اس کا رد نہیں کر سکتا، یا جو رد کرے گا اس کے خلاف یہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے پوری اسلامی تاریخ میں مختلف طبقات کی گمراہی کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا۔ اب ایسے علماء جن کی فکر اور علم ہی غلط ہو، وہ بھی علماء سو ہیں۔ ایسے علماء جو عالم دین، چاہے ان کا علم کسی حد تک ٹھیک ہو، قابل قبول ہو، لیکن ان کی نیت، مقصد دین کی تعلیم، دین کا فروغ دینے کی بجائے اپنی شہرت، اپنی دنیا کی تعمیر ہو، وہ بھی علماء سو میں ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین کے معاملات کو قربان کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ ایک عالم دین سچا ہوگا۔ اب دیکھیے صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احساس ذمہ داری۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، امام شعبی بہت سارے، تقریباً میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 صحابہ سے ملے اور بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلہ پوچھنے آتا تو ایک عالم کہتا کہ مجھ سے زیادہ فلاں کے پاس علم ہے، آپ اس سے جا کے پوچھو۔ دوسرا بولتا کہ نہیں، مجھ سے بڑا وہ عالم وہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ چوتھے کے پاس گھوم پھر کے وہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک عالم دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس بھیجتا تھا تو جان کر بھی جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ علم کو چھپانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم نے جواب دیا اور جواب میں غلطی ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ کیونکہ بندے سے، محمد بن منقدر ایک دوسرے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سے پوچھا جاتا ہے دین کا مسئلہ، حلال حرام، تو اچھی طرح غور کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جواب دے رہا ہے نا تو وہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں نمائندہ بن رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام، اب میں کہتا ہوں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جواب صحیح دیں گے، یا عالم ہے یا قابل اعتماد ہے، تو آپ مجھ پر اعتماد کر کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اب میں جب جواب دے رہا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ مولانا مولوی صاحب اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ دین کی بات بتا رہے ہیں، اور دین کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ تو میں جب اللہ کے دین کی بات بتا رہا ہوں، مطلب اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اگر میں نے غلط بتایا، اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اور میں کہتا ہوں کہ وہ حلال ہے، تو میں اللہ کے دین کو غلط بتایا کہ نہیں بتایا؟ بندے اور اللہ کے بیچ میں میں نے غلط نمائندگی کی کہ نہیں کی؟ اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے میں اسے جب حلال کہہ رہا ہوں تو اللہ کے دین کو میں بگاڑ رہا ہوں کہ نہیں بگاڑ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ چیز منسوب کر رہا ہوں کہ نہیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے، بیان نہیں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ سورہ نحل کی بڑی مشہور ہے کہ تم لا تقولوا لما، تمہاری زبان جو بیان کرتی ہے نا اس بنیاد پر جھوٹ مت باندھو اللہ پر، جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر افطرا باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے بتایا، غور کیجئے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمارے سلف ڈرتے تھے، اور آج کے ماحول میں آپ دیکھیے جو ٹھیک سے عالم بھی نہیں ہے، عربی پڑھنا نہیں آتا، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کو اساتذہ سے سیکھا سمجھا نہیں ہے، دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں میں تطبیق کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، ترجیح کے کیا اصول ہوتے ہیں، ناسخ و منسوخ کے کیا اصول ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتا۔ ایک روایت کو پڑھا اور اس بنیاد پر فتویٰ دے دیتا ہے، لوگ اس سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ بن گیا کہ نئے طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب تو یہ جو کرتے پیجامے والے مولوی صاحب ہیں، لمبی داڑھی والے،
یہ 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر 3 پیس میں ٹی وی چینل پہ آتے ہیں وہ آج کی زبان میں آج کے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، جدید تقاضوں سے واقف ہیں اور جدید تقاضوں کے مطابق دین سمجھا رہے ہیں۔ ان جدید تقاضوں کے چکر میں لوگوں نے کئی تحریکوں کا ساتھ دیا کہ ارے جدید لب و لہجے کی شاعری ہے، آج کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں تحریکی لوگ علماء پر ایک بھپتی کستے ہیں پوری دنیا میں کہ علماء، قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء یہ فقہ الواقع سے واقف نہیں ہیں۔ فقہ الواقع مطلب حالات سے، عجیب بات ہے۔ تو علماء کرام نہیں ہیں، تو جو حالات سے واقف ہیں وہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہ ان علماء سے زیادہ اونچے ہیں ان کی نزدیک، ان کو زیادہ عزت سے دیکھتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ انبیاء نبی جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تعبیر کرتے تھے، نر کھجور کے درخت کا حصہ کاٹ کے مادہ والے میں، نر اور مادہ درخت میں بھی ہوتے ہیں، پچر کاری جس کو ہم آج کی اردو زبان میں کہیں گے، سائنس میں پڑھاتے ہیں پچر کاری، یہ کاٹ کے اس میں لگا دیتے تھے، پھل زیادہ ہوتا تھا، اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں، تے کے بعد الف حمزہ۔ تو صحابہ یہ کرتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے نہیں کیا 1 سال، تو پھل کم آیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا تھا کہ تعبیر کیوں کرتے ہو؟ ہم نے نہیں کیا، پھل کم ہو گیا۔ تو کہا یہ تمہاری دنیا کا معاملہ ہے، غور کیجئے، یہ تمہاری دنیا کا معاملہ ہے، تم اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم اس معاملے میں جو تجربات مشاہدات رکھتے ہو، جانتے ہو، تم اپنے اعتبار سے کام کرو۔ ہاں، دین کی جب کوئی بات میں بتاؤں، اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں، بحیثیت پیغمبر اور نبی کے، میں اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو 2-3 جملوں میں کہہ رہا ہوں، بطور پیغمبر کوئی بات کہہ رہا ہوں، تو پھر تم کو میری بات ماننا واجب ہے۔ نوٹ دس پوائنٹ، غور کیجئے، کیا یہ قابل لوگ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقہ الواقع سے واقف نہیں تھے؟ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے جو کمزور دل کے مسلمان، تھوڑے منافق سے متاثر منافقین سے، کہ جب ان پر کوئی خوف یا امن کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لیکن اگر وہ اس خبر کو لوگوں میں پھیلانے کی بجائے، جو آج کل وائرل اور فارورڈ کرتے ہیں نا، لوگوں میں وائرل کرنے کی بجائے اگر رسول تک پہنچا دیتے اور جو اہل علم ہے، اولو الامر ہے، اہل فضل ہے، ان تک پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو اسے وہ لوگ اچھی طرح اس کی حقیقت کو جان جاتے، پرکھ لیتے جو اس سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، قرآن کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو لوگوں میں پھیلانے سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں جو اہل علم ہیں، ان تک پہنچائیے، لوگوں میں مت پھیلائیے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ کے پاس خبر آئی ہے، یا اس آیت میں جو کہا گیا، وہ رسول کے پاس وہ خبر نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا فقہ الواقع سے ناواقف ہے۔ فقہ الواقع سے مطلب کیا؟ اور میں اس کو ایک اور طریقے سے کہتا ہوں، پچھلے کئی دروس میں کہہ چکا ہوں، کہ فرض کیجئے کہ جاپان، لنڈن، امریکہ کی کوئی مشین بنی ہے، وہاں کی کوئی خاص خبر ہے، کوئی واقعہ ہے، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، یا کوئی ایک آدمی نے کوئی کام کیا، ایک آدمی کو وہ خبر ہے، مولوی صاحب کو نہیں ہے، تو مولوی صاحب کو امریکہ میں کوئی واقعہ پیش آیا، جاپان، لنڈن میں کوئی بات ہوئی، نہیں معلوم ہے، تو اس سے ان کی ہدایت والے علم میں کوئی کمی ہوئی کیا؟ لیکن ایک آدمی بہت ساری خبروں کو جانتا ہے، ہاں، ساری خبروں کا تجزیہ کرتا ہے، روز ٹی وی چینل پہ آ کے جو ہے ڈیبیٹ میں حصہ لیتا ہے، بحث کرتا ہے، کہاں کہاں کے حوالے دیتا ہے کہ سن فلاں میں ہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا، نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل میں یہ ہوا تھا، ہندوستان کی تاریخ یہ ہے، تاتاریوں کی تاریخ یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ کی اور فلاں کی تاریخ یہ ہے، ہاں، جاپان اور امریکہ میں اس وقت انقلاب آیا، اس وقت سے جمہوریت قائم ہے، فرانس کا انقلاب اس وقت ہوا تھا، ایسی بہت سی معلومات بیان کرتے ہوئے، لیکن اگر اس کو توحید کہ عقائد کے اصول نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق بنیادی چیزیں اس کو معلوم نہیں ہیں، تو وہ جو فقہ و واقع کی بہت علامائیت چھانٹتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ کمی ہے اس کے اندر، جس کی ضرورت ہے کہ وہ پورا کرے۔ تو عالم بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن موجودہ حالات میں علماء کے تعلق سے تھوڑا سا سنجیدگی سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے
وہ میری باتیں اگر ان تک پہنچے، آج کل ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، پہنچتی ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پہنچے تو ابھی کوئی نیا آدمی اٹھتا ہے، شکیل بن حنیف، کوئی اس سے متاثر ہو گیا. ابھی میرے پاس فون آیا، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ کوئی صاحب پھلجڑی چھوڑے کہ ہندوستان میں عالم ہی نہیں ہے. اب پتہ نہیں، میں نے براہ راست نہیں سنا، وہ کوئی ایک ہے لنڈن میں، ابو خدیجہ، ہاں انگریزی میں دروس دیتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 انہوں نے ایسا نہیں کہا، نہیں نہیں انہوں نے ویسا نہیں کہا. لیکن اس کے ماننے والے جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عالم ہے ہی نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں عالم سے علم ہی نہیں لینا، چھوٹے علماء سے علم نہیں لینا. چلو ٹھیک ہے، پھر آپ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر میں سے کبار علماء ہی ہیں، تو اب آپ کبار علماء سے لے رہے ہیں، کبار ہیں بڑے علماء. تو آپ کیسے، آپ تو جاہل ہیں. جو چھوٹے عالم ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک قابل اعتماد، تو ان چھوٹے علماء سے بھی چھوٹے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کبار میں سے ہیں؟ آپ کو پیسے پتہ چلے گا کہ یہ کبار علماء میں سے ہے؟ وہی علماء بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہاں تو اب یعنی ایک بات یہ ہو گئی کہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ چھوٹے علماء سے نہیں. تو اب آپ ایک عام جاہل آدمی علماء ہی کو لات مارے گا اور کسی عالم کا جمعہ کا خطبہ نہیں سننا ہے، درس قرآن درس حدیث نہیں سننا ہے. یہ علماء سے دور کرنے کی عالمی سازش کا ایک حصہ ہے. اور یہ ہوائی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. آج گلوبل ولیج اور نیٹ کا زمانہ ہے، پڑھیے، معلومات کیجئے. یہودی پروٹوکولز، یہود و نصارہ کے طریقے، مسلمان لڑکوں کو، نئی نسل کو قرآن حدیث سے، دین سے دور کرنے کے کیا کیا اسلوب ہے، طریقے ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک عالم دین، میں اس کا جواب شارٹ میں دے کے آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک عالم دین کو کئی علماء کو جو آپ دیکھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں، کئی علماء جب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ عالم ہے، اب مدرسے کی سند ہے یا دوسرے علماء کی توثیق ہے، تو اس کے عالم ہونے کی سند آپ کو مل گئی. اور اس عالم کو جو چیز معلوم نہیں ہوگی، اگر وہ واقعی عالم ہے تو وہ یہی جواب دے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس بارے میں تحقیق کر کے جواب دوں گا، اس بارے میں علماء کے 2 قول ہیں، میرے نزدیک یہ زیادہ مناسب اور صحیح ہے. ایمانداری سے، دیانتداری سے وہ عالم دین ہے تو اس طرح بیان کرے گا. ہاں، اور یہ آپ آسانی سے، کئی ڈھنگ سے، یہ میں نے ایک طریقہ بتایا کہ اکثریت جماعت کے لوگ جو معتبر جماعت ہے، معتبر علماء ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ عالم ہے، قابل اعتماد ہے، وہ عالم ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے 70 علماء نے جب شہادت دی اور اجازت دی تو میں مسند درس پر بیٹھا مدینہ میں. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ علماء تصدیق کریں. دوسرے یہ کہ آپ معاملات سے، تعامل سے، باتوں سے، مثال کے طور پہ آپ میرے مسائل بیان سن رہے ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے سمجھانے کے لیے. آپ سے میں نے کوئی بات بیان کی، اب میری بات میں آپ کو لگا کہ کچھ کھٹکا ہے، ہو سکتا ہے یہ درست نہ ہو. ابھی جیسے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کے پیروں کی دھول نہیں ہے اور ان پر تنقید کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں نے وہی کہا جس نے مجھ سے بتایا کہ میں پیروں کی دھول نہیں ہوں. ڈاکٹر اسرار کو جو میں نے کہا ہے، ان کی جس غلط بات کو غلط کہا ہے، ان کی جس بات کے بارے میں کہا کہ یہ کفر ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، اسے غلط بتائیے. وہ پیروں کی دھول ہو یا سر کی ٹوپی ہو، جو بھی ہو، یا کندھے کا گمچھا ہو، اس سے کیا مطلب؟ یہ کوئی جواب ہے؟ ایک آدمی اگر کسی کا جواب دیتا ہے تو کیا آپ کا یہ اصول ہے کہ آپ پہلے دونوں کو ترازو میں تولیں گے، جب برابر ہوں گے تو بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ بولے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم ہے تقریریں کر رہا ہے، مرزا انجینئر کے بارے میں، ڈاکٹر اسرار کے بارے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، ابو خدیجہ کے بارے میں لوگوں کی بحث چلتی ہے، اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کیا. اب آپ دیکھیے کہ اہل حدیث علماء، معتبر علماء، عالمی سطح پہ آپ اگر 25 علماء سے پوچھیے تو 24.5 اس پر شک کریں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے یہاں بہت ساری غلط باتیں. آدھا عالم کوئی ہے جو اس کو صحیح کہے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزوں پہ شک یا سوال اٹھائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ مقارنہ کر سکتے ہیں، اور 4-6 مسائل میں مقارنہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ غلط سلط بیان کرتا ہے، اس کی باتوں میں انحراف ہے، اس کی باتوں میں بدعت ہے، بدعتیوں کی تائید ہے، رافضیت ہے، باطنیت ہے، خارجیت ہے. اگر ایسا کوئی بھی انحراف ہے، چند علماء سے پوچھنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجیے.
سمپل ہے، یہ عام لاجک ہے. ہاں، جو صحابہ کرام محدثین کے زمانے میں امام احمد بن حنبل، علی ابن مدینی، یحییٰ بن سعید بن قطان، یحییٰ بن معین، ہاں امام بخاری سے لوگ پوچھتے تھے کہ وہ بدعتی ہے، اس سے بارے میں کیا، تو کہہ دیتے تھے کہ اس کی مجلس میں مت جاؤ. کیوں پوچھتے تھے اور کیوں یہ کہتے تھے؟ وہ یہی جو میں بیان کر رہا ہوں، آسان طریقہ تھا. اب ہمارے یہاں ایسے جاہلوں کے بارے میں جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، متاثر ہیں، ان کے بارے میں علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، تو ان علماء پر سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. گمراہی نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ اور جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کر رہے ہیں، غلط دین پیش کر رہے ہیں، لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، اور علماء حق سے بدگمان اور بدظن کرتے ہیں، روز چیلنج کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھنے جاؤ تو ملتے نہیں ہیں. دیکھیں علی انجینئر کے بہت سارے نوجوان اس لیے ان سے متاثر، مجھے لگا ایسا کچھ لوگوں کی باتوں سے، کہ وہ چیلنج کرتا ہے علماء سے اور علماء بات نہیں کرتے. اور اب یہ کتنی خبریں آ چکی کہ اہل حدیث، پاکستان کے اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء اس سے وقت مانگے، اس کے پاس گئے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مدرسہ بلایا اہل حدیث علماء نے تو کہا کہ میں کسی کے مدرسے میں نہیں جاتا. اس کے اسسٹنٹ نے کہا کہ پچھلے ہفتے تو آپ شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے اور کئی گھنٹہ بیٹھے تھے میرے سامنے. شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، شیعوں کا ایجنٹ بن رہا ہے، اور وہاں یہ ثبوت موجود ہے. کائے کا گلوبل ولیج، کائے کے لوگوں کو فقہ الواقع معلوم ہے. آج یہ جتنے لوگ اس قسم کی جہالت کے شکار ہیں، وہ آج کی زمین کی صحیح خبریں نہیں جانتے، اور علماء پہ حرف گیری کرتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کی گمراہ کن بحثیں چل رہی ہیں میڈیا، کیا سوشل میڈیا پہ اور دوسرے مقامات پہ، اس میں قصور آپ کا ہے کہ آپ خود اصولوں کے مطابق، جو موٹے موٹے اصول ہیں اس کے مطابق آپ قابل اعتماد آدمی سے رابطہ نہیں کرتے، ان پر شک کر رہے ہیں. جو صحیح علماء ہیں ان پر شک کر رہے ہیں، اور جو گمراہ کرنے والے غیروں کے ایجنٹ ہیں ان پر اعتماد کر رہے ہیں. بہرحال یہ آیت اس تناظر میں آپ پڑھیے جو علامہ ابن قیم نے اس آیت کریمہ کہ کچھ اس شخص کی خبر پڑھ کر آپ تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا، ہاں، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی لیکن آیتوں سے نکل گیا، گمراہوں میں شامل ہو گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین سے چمٹ گیا، دنیا کے پیچھے پڑ گیا، دنیا کمانا چاہتا تھا، کسی کا ایجنٹ بننا چاہتا تھا، ہاں، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. نام لیتا ہے قرآن حدیث، حقیقت میں خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اور اس کی مثال دی کتے سے. یہ کتا ہے، ہاں، اس کو حملہ کرو تو بھی ہانپے گا، نہ کرو تو بھی ہانپے گا. مطلب آپ نصیحت کرو تو بھی ویسے ہی ہے، نہ کرو تو بھی ویسے، مانے گا نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. ہمیں سیریس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے متنبع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آگے یہ ان علماء سو کی مثال ہے جو اپنے علم کے خلاف کام کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کے اندر متعدد وجوہات سے اس شخص کی مذمت وارد ہوئی ہے جس کو اللہ نے علم دیا، پھر وہ اس علم سے نکل کے علم کے تقاضے کے خلاف جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. پہلی وجہ، کئی وجہ سے اس کی مذمت ہے، تو اس کی مذمت کی پہلی وجہ، علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا اور جان بوجھ کر ایمان کے مقابلے کفر کو ترجیح دی. ہاں، علم ہے، کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. یہ صحابہ کرام کی تاریخی جھوٹی روایات یا قابل تعویل روایات جھوٹی سچی ہے، اس کی بنیاد پر صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. علم ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے. یہ کہتے ہیں مرزا انجینئر کہتا ہے کہ سب صحابہ سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ حدید میں، کہ اللہ نے صحابہ میں جو پہلے فتح مکہ سے پہلے ہیں، بعد میں درجہ پہلے والوں کا زیادہ ہے، لیکن اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے. اہل علم نے کہا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ جنت میں ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں پکڑ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو گے یا ان جاہلوں کی؟ تو بہرحال علم ہوتے ہوئے علم کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں. یہ توحید بالکل صاف ہے، معلوم ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد، اور توحید کے خلاف جو ہے فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں، ہاں، دوسروں سے ذریعہ اور وسیلہ بنا کر جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں، استمداد کر سکتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا مان سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور لوگوں نے کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غوث کہہ دیا، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں. علم کے خلاف عمل. ایسے کتنے لوگ ہیں، ہاں، عظیم علماء کہلا رہے ہیں، بڑے بڑے القاب کے ساتھ علماء ہیں،
لیکن قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ ہاں، دوسری وجہ ان کے مذمت کی کہ وہ ایمان سے اس طرح نکل گیا، وہ شخص ایمان سے اس طرح نکل گیا کہ پھر کبھی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایسے ہی نکل گیا جیسے سانپ اپنی کیچلی سے نکل گیا۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں، کبھی کبھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بعض علماء جو شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں، جن کے مریدین کا ایک حلقہ ہے، پیچھے بہت ساری جماعت ہے، مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر اگر آج ہم صحیح بات بول دیں گے تو ہمارے ہی لوگ ہم کو گھیر کے مار دیں گے۔ تو وہ اس طرح سے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی مذمت ہے، برائی کا عذاب بہت سارا ہے۔ ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ مطلب گناہ کا ایک برا انجام، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اور گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تیسری وجہ، شیطان اس کے پیچھے پڑ کر اس پر مسلط ہو گیا۔ جب اس نے آیتوں کو بھلا دیا، دین کے تقاضے کو فراموش کر دیا، قرآن حدیث کے خلاف جان بوجھ کے عمل کر رہا ہے، تو اب شیطان اس پر مسلط ہو گیا اور پورے طور پر اس کا شکار کر لیا، جیسا کہ قرآن کے لفظ سے واضح ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جب شیطان غالب آ گیا تو اب شیطان اس کو کہاں کہاں لے جائے گا، کس کس گمراہی کی وادی میں پہنچائے گا، آپ غور کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی میں اگر کچھ ہنر، کچھ خوبی نظر آتی ہے تو وہ شیطان کی مدد سے نظر آتی ہے، کچھ کرامت وغیرہ کے نام پر کچھ شعبدے بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، شیطان کی مدد سے کرتا ہے۔ چوتھی وجہ، ہدایت کے بعد وہ گمراہ ہو گیا۔ مذمت کا ایک پہلو کہ ہدایت دی تھی اللہ نے، نہیں مانا، نکل گیا، ہاں گمراہ ہو گیا۔ اور یہ گمراہی اعتقاد اور علم کی ہے، جو عمل کی گمراہی سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ایک آدمی صحیح دین کو مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، یہ چھوٹا گنہگار ہے۔ لیکن ایک آدمی کا علم ہی غلط ہو جائے، وہ توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھنے لگے، یہ زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اس پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یعنی شرک اکبر پر۔ اور آج دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سے، ابھی جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار کی مثال دی، انہوں نے توبہ کی ہو تو اللہ قبول کرے، وہ ان کا جملہ جو ہے وہ کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن کی اس آیت سے کہہ رہے ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں کہ یہ وحدت الوجود کے اس بات میں نص قطعی ہے۔ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی والی جسارت ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں احساس جواب دہی اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، کہ ان کی یہ بات انتہائی باطل ہے، اللہ کے کلام پر بہت بڑا الزام ہے۔ وحدت الوجود جو سراسر کفر ہے، اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ الاول الآخر الظاہر کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، تجھ سے قریب کوئی نہیں، علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تفسیر کوئی اور کرے گا؟ کچھ لوگوں کو پٹ رہی ہے، نبی کی قبول نہیں ہے، ہاں جاہلوں کی قبول ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے پانچویں وجہ، علم کے ذریعے اللہ نے اسے بلند نہ کر کے ہلاک کر دیا۔ قرآن نے کہا نا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے اس کو بلند کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے بلند نہ کر کے ہلاک کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کا علم اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اگر وہ علم حاصل نہ کرتا تبھی اس کے لیے بہتر تھا اور اس کا عذاب بھی ہلکا ہوتا۔ یعنی ایسا عالم جو عالم سو بن جائے، ایسا عالم جس کا عقیدہ غلط ہو اور غلط چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، اس سے اچھا تھا کہ وہ جاہل رہتا۔ یہ بڑا ڈبل مصیبت ہے۔ چھٹی وجہ، اللہ نے اس کی پست ہمتی اور بدخلقی کو بیان کیا ہے کہ اس طرح اس نے اپنے علم کے ذریعے بلندی کو حاصل نہ کر کے پستی کو اختیار کیا۔ اگر علم پر کے تقاضے پر عمل کرتا، اس پر ڈٹا رہتا، جمع رہتا، تو اس کو بلندیاں ملتی۔ بلندیاں حاصل کرنے میں قربانیاں دینا پڑتی ہے، خشکیاں ہوتی ہے۔ جو سچے علماء ہیں، ہاں ان کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ اور جو دنیا طلب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ جو سچے علماء ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، ہاں دیکھو کیسی کمزوری اور خستہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں کیا تھی؟ کیا دنیا کو ہر ایک کو ملی تھی؟ نہیں،
اصل چیز ہے ایمانی قوت، اور ایمانی قوت، ایمان کے تقاضے پہ عمل کرنے والوں کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اور یہ اللہ آزماتا ہے کہ آپ محروم ہیں تو اس محرومی کی وجہ سے آپ دنیا، دین اور آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی طرف تو نہیں بھاگ جاتے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ ہاں، ساتویں وجہ یہ بھی واضح کیا کہ پستی کا اختیار کرنا یوں ہی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس سرزمین پر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہے، یعنی دنیا میں اچھا مکان، اچھا گھر ہو جائے، یہاں میرے لیے مستقبل بن جائے، اور اس پر دنیاوی میلان غالب ہے، یعنی وہ دنیا کی چاہت میں مست ہے ایسا عالم۔ اور یہی اس کا سبق ہے کہ اس سے ہم کو ڈرنا اور ڈرانا چاہیے، دین کو ذریعہ بنا کے دنیا کمانے کے چکر میں نہ پڑے، دنیا ضرورت کے مطابق حلال طریقے سے ضرور حاصل کی جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور دین کے تقاضے میں دین کو اس کے لیے ہتھیار نہ بنایا جائے۔ آٹھویں وجہ، ہدایت سے بے رغبت ہو کر اس نے خواہشات نفس کی پیروی کر لی اور اپنی خواہشات ہی کو اپنا مقتدی اور امام بنا لیا، میری جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا، قرآن حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ اس نے بنا لیا اپنا اصول۔ ہاں، چاہے وہ زبان سے یہ نہ کہتا ہو، آج ہمارے یہاں کوئی بھی کتنا بھی غلط کام کرتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ میں قرآن حدیث پہ چلتا ہوں، قرآن حدیث کو اپنی مرضی کے حساب سے توڑ مروڑ کے تعویل کر کے ہیلے بہانے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں غلط بھی کر رہا ہوں تو قرآن حدیث کے مطابق۔ ہاں، میں نے نقل کیا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ایک کام انہوں نے کیا، وہ کام میری سمجھ سے غلط تھا، اور وہ یہی بار بار کہے جا رہے تھے کہ میں قرآن حدیث سے ہٹتا نہیں ہوں، قرآن حدیث کے خلاف کام نہیں کرتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جملہ درست کیجئے، آپ کا جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ مت کہیے کہ میں قرآن حدیث کے خلاف کام نہیں کرتا، یہ کہیے کہ قرآن حدیث میرے خلاف ہو ہی نہیں پاتے۔ ہاں، میں کچھ بھی کرتا ہوں قرآن حدیث اس کے موافق ہی رہتا ہے۔ آج کل مسلمان بہت سارے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی کریں گھوم پھر کے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو وہی حق پہ رہتے ہیں، بہن بیٹی کا بھائی کا حق بھی مارتے ہیں تو حق پہ وہی رہتے ہیں، ایسی تعویل، ایسے نقطے بیان کریں گے کہ آپ ان کو غلط نہیں کہیں گے، اور غلط کہیں گے تو آپ کو بے وقوف کہے گا۔ ہاں، نویں وجہ، اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کتے سے تشبیہ دی جو کہ جانوروں میں سب سے زیادہ ذلیل، رذیل، پست ہمت، بخیل اور باولا ہوتا ہے، اسی لیے اسے کتا کہا جاتا ہے۔ ہاں، کتا ذلیل قسم کا، مسلمان اور مومن کے لیے گندی اور گھٹیا مثال نہیں ہے، حدیث میں ہے لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ کتے سے مثال دی ہے ایسے شخص کو، کیونکہ اس نے کفر کو، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، دنیا کو اختیار کرنے کے لیے آخرت اور دین کو قربان کر دیا۔ 10ویں وجہ، اس کی بے صبری اور دنیا پرستی کی مثال کتے کی زبان نکال کر ہانپنے سے دی ہے کہ خواہ اسے چھوڑ دیا جائے یا مار کر بھگا دیا جائے، ہر دو حالت میں وہ ہانپتا ہے، یعنی اس کا یہ ہانپنا کسی بھی حال میں بند نہیں ہوتا، ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہانپنے کی صفت سب کے یہاں پائی جاتی ہے، انسان بھی ہانپتا ہے، آپ اور ہم ہانپتے ہیں، دوسرے جانور بھی ہانپتے ہیں، لیکن کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ اور یہ صفت تھکاوٹ اور پیاس سے پیدا ہوتی ہے، جب ہم تھکتے ہیں یا پیاس لگ جاتی ہے شدت سے تو کوئی جانور ہانپتا ہے، لیکن جبکہ کتے کے اندر تھکاوٹ اور راحت، تھکا ہو یا راحت میں آرام سے ہو، ہاں، پیاس لگی ہو یا سیرابی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں وہ ہانپتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس کافر کی مثال اس کتے سے دی ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں، خواہ نہ کریں، وہ عبرت نہیں پکڑے گا، وہ گمراہ ہی رہے گا۔ ہاں، آگے انہوں نے ایک جملہ کہا جو میرے لیے قابل غور ہے کہ اور یہ مثال ہر کتے کی نہیں ہے بلکہ صرف ہانپنے والے کتے کی ہے، جو کہ کتوں میں سب سے زیادہ ذلیل اور کمینہ ہوتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم نے الفوائد میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو اس کے صحیح تقاضوں کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو بظاہر اختیار کرتے ہیں لیکن دین کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، وہ دنیا دار لوگوں سے زیادہ برے ہیں، خطرناک ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ دنیا دار ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے چکر میں۔ ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، دینی تقاضوں پہ عمل کرتا ہوں، لیکن اس کا مقصود، اس کا مطمع نظر نصب العین دنیا ہوتا ہے۔ وہ دین کو اپنا عنوان بنا کر، سائن بورڈ بنا کر اس کے آڑ میں دنیا کمانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا، بلکہ قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.